عید کے موقع پر فطرانہ کی ادائیگی فطرانہ ادا کرنے والوں کے لیے اور وصول کرنے والوں کے لیے دونوں کے لیے فائدے کا موجب ہے۔ فطرانہ ادا کرنے والوں کے لیے یہ فائدہ ہے کہ روزے میں کوئی بے ضابطگی ہو گئی، کچھ کمی رہ گئی جس کا احساس نہ ہو پایا، تو فطرانہ کی ادائیگی کے ساتھ وہ کمی دور ہو جائے گی۔ لہٰذا فطرانہ دینے والے کا فائدہ ہے کہ اس کا روزہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا، اور لینے والے کا بھی فائدہ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، وہ ہے طعمۃ للمساکین، کہ عید کے موقع پر مساکین کے کھانے کا کچھ بندوبست ہو جائے گا۔ لہٰذا دینے والے بھی شوق کے ساتھ اس عمل کو نبھائیں کہ ان کا اپنا فائدہ ہے کہ ان کے روزے مقبول ہو جائیں گے، اور لاشعوری کمیاں جو ہیں وہ اس کی برکت سے دور ہو جائیں گی، اور لینے والوں کے لیے بھی کہ وہ بچوں کے لیے کچھ کپڑوں کا اہتمام، کچھ اچھے کھانوں کا اہتمام کر سکیں گے۔ اور یاد رکھیے صدقہ فطر جسے فطرانہ کہتے ہیں، آقا علیہ السلام کے ظاہری زمانہ حیات میں مختلف اجناس سے ادا کیا جاتا تھا، مثلاً پنیر، کشمش، جو، کھجور وغیرہ، اور ان تمام اجناس سے ایک ایک صاع جو ہے وہ ادا کیا جاتا تھا، جبکہ گندم نصف صاع ہے، اور پاکستانی قیمت کے حساب سے فطرانہ کم از کم گندم کے اعتبار سے 140 روپے ادا کیا جائے گا، اور صاحبان ثروت، اصحاب مال، کثرت سے خیرات اور مال خرچ کرنے والے، سخاوت کرنے والے باقی اجناس کا بھی لحاظ کریں اور اس کے اعتبار سے فطرانہ ادا کریں، اور جو کے اعتبار سے فطرانہ کی قیمت 320 روپے، جبکہ کھجور کے حساب سے 960 روپے، کشمش کے حساب سے 1920 روپے ادا کیے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت جل وعلا نے جسے جیسی وسعت سے نوازا ہے وہ اس وسعت کا اظہار کرے۔ اور یاد رکھیے عید سے قبل فطرانہ کی ادائیگی صاحب نصاب پر واجب ہے، اپنی طرف سے بھی اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی۔ اور یاد رکھیے وہ صاحب جو فطرانہ لے رہا ہے اس پر فطرانہ دینا واجب نہیں ہے، جو صاحب نصاب نہیں اس پر فطرانہ کی ادائیگی واجب نہیں۔ ہاں، جو صاحب نصاب ہے وہ اپنا بھی فطرانہ ادا کرے گا اور اپنے نابالغ بچے جو ہیں ان کی طرف سے بھی فطرانہ ادا کرے گا۔ فطرانہ کی ادائیگی میں کوئی شخص کمی نہ کرے، اس کو خوش دلی کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا فرمان ہے، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو خوش دلی کے ساتھ نیکی کرے گا اس کے لیے اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ لہذا خوش دلی کے ساتھ عید سے قبل ادا کریں تاکہ مساکین کے کھانے کا اور خوشی کا بھی بندوبست ہو جائے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں تمام فرائض کی کامل ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔